اللہ رب العزت نے ہمیں ماہ صیام رمضان میں 3 عشرے عطا کیے ہیں 3 عشرے عطا کیے ہیں۔ پہلا عشرہ رحمت کا، درمیانی عشرہ مغفرت کا، اور آخری تیسرا حصہ جہنم سے آزادی کا مزدہ فضا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے ہم دعا کریں رب کریم سے گڑگڑا کر کے کہ اللہ کریم ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خوب خوب اس کی نعمتیں، اس کی برکتیں، اس کی رحمتیں لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، اب کچھ لوگ معاشرے میں بولتے ہیں کہ رمضان میں جو مرتا ہے، ماہ صیام میں جو انتقال کرتا ہے تو وہ ڈائریکٹلی جنت میں جاتا ہے۔ کیا ہر مرنے والا جنت میں جاتا ہے؟ کیا ہر انتقال کرنے والا جنت میں جاتا ہے؟ کیا ہر کسی کو اللہ رب العزت تخفیف فرمائے گا، ہر کسی کو جنت عطا کرے گا جو رمضان میں، جو ماہ صیام میں انتقال کرے گا؟ مرنے کو تو رمضان کے مہینے میں کافر بھی مر رہے ہیں، مرنے کو تو رمضان میں بدعقیدے بھی مر رہے ہیں، جو اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، مرنے کو تو وہ بھی مر رہے ہیں۔ کیا سب مرنے والے جنت میں جائیں گے؟ کیا اللہ ہر کسی کو جنت کا پروانہ عطا کرے گا؟ آج میں اس کی بات پر، گفتگو پر آپ سے عرض کر دوں کہ ہر مرنے والا، ہر انتقال کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ مرنے کو تو کافر، مشرک اور ایسے مسلمان جو صرف نام کے مسلمان ہیں تو مسلمان مگر اسلام کو فالو نہیں کرتے، مذہب اسلام کو فالو نہیں کرتے، اپنی زبان سے اللہ کی بارگاہ میں ایسے گستاخی جملے بولتے ہیں جن سے کفر ہو جاتا ہے، جن سے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی شان میں گستاخی کر بیٹھتے ہیں اور وہ معافی تلافی نہیں کرتے اور وہ مر جائیں تو کیا انہیں بھی اللہ کریم جنت عطا کرے گا؟ کیا انہیں بھی تخفیف فرمائے گا؟ آج میں اس کے تعلق سے آپ کو بتا دوں، حدیث پاک میں ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہاں اگر رمضان کریم میں، ماہ صیام میں اگر کوئی انتقال کرتا ہے، کوئی مرتا ہے تو اللہ اسے تخفیف فرمائے گا، مگر کسے؟ وہ جو صاحب ایمان مرا، جو ایمان کی حالت میں مرا تو اللہ کریم اس کی تخفیف فرمائے گا، اللہ اسے بخش کر جنت کا پروانہ عطا کر دے گا۔ اب کافر بھی جہنم جنت میں جائے گا؟ کیا جنت میں جائے گا؟ نہیں۔ کافر، بدعقیدہ اور مشرک، انہیں کوئی بینیفٹ، انہیں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا، انہیں کوئی بینیفٹ یا حاصل کچھ نہیں ہوگا، یہ ڈائریکٹلی جہنم کے ایندھن بنیں گے۔ ان سے کوئی سوال یا جواب بھی؟ ہاں، اگر کوئی مسلمان ہے اور وہ خلوص کے ساتھ، جستجو کے ساتھ، محبت کے ساتھ روزے رکھتا ہے تو اللہ کریم اسے تخفیف فرمائے گا اور جنت کا پروانہ عطا کر دے گا۔ اگر لوگ یہ کہیں کہ مرنے کو کافر مرتا ہے وہ جنت میں کیوں نہیں جائے گا، تو میں آپ کو بتاتا چلوں، جنگ بدر خود رمضان کے مہینے میں ہوئی ہے، تو کیا وہ جنگ میں جو کافر مرے تھے تو وہ جنتی ہیں؟ نہیں، اس طرح سے نہیں ہے، وہ جنتی نہیں ہے، اللہ انہیں جہنم میں بھیجے گا۔ اب بات آتی ہے، کیا اللہ کریم رمضان کے مہینے میں سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، سارے گناہ بندے کے دھو دیتا ہے؟ ہاں، حدیث پاک میں ہے، محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں، نبی ارشاد فرماتے ہیں، بندہ خلوص کے ساتھ، جستجو کے ساتھ روزے رکھتا ہے اور روزے رکھنے کے بعد اگر وہ انتقال کر جائے تو اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔
علماء کرام اس سے مراد لیتے ہیں کہ اس سے سارے گناہ معاف نہیں ہوتے ہیں، صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ کبیرہ گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا، گناہ کو معاف نہیں کرے گا۔ ہاں اللہ رحمت والا ہے، کریم ہے، وہ چاہے اپنے رحمت کاملہ سے گناہ کبیرہ کو معاف کر دے گا۔ اب کیا ہر مسلمان کو اللہ جنت نصیب عطا کرے گا جو ماہ سیام میں رمضان میں انتقال کرے، مر جائے؟ کچھ ایسے گناہ ہیں جو مسلمان ہو کر کے مرا، صاحب ایمان ہو کر کے مرا، ایمان کی موت مرا، تو کیا اللہ ایسے گناہ کرنے کے بعد اسے بھی جنت عطا کرے گا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ وہ ایسا گناہ ہے کہ اللہ کریم اسے معاف نہیں کرے گا۔ اگر صاحب ایمان مرا، ایمان کی موت پر انتقال ہوا، تو اللہ تب اسے معاف نہیں کرے گا۔ کچھ ایسے بھی گناہ ہیں۔ وہ گناہ کون سے ہیں؟ جیسے کہ حقوق العباد۔ اگر ہم نے کسی سے قرض لیا اور قرض لینے کے بعد میں ہم نے اسے ادا نہیں کیا اور رمضان کے مہینے میں مر گئے، تو اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا جب تک کہ وہ جس سے قرض لیا ہے اسے ادا نہ کر دے، مرنے سے پہلے اسے دے نہ دے یا معاف نہ کرا لے، اللہ اسے معاف نہیں کرے گا۔ ہم نے کسی کا دل دکھایا ہے، دل توڑا ہے، کسی کی چغلی کی ہے، چغلی کر کے مر گئے، دل دکھا کے مر گئے، کسی کو پریشان کر کے مر گئے رمضان کے مہینے میں، اللہ اس کو بھی معاف نہیں کرے گا۔ اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا، ہرگز نہیں کرے گا، جب تک کہ ہم اس گناہ کی معافی تلافی نہ کر لیں، جب تک کہ ہم اس گناہ کو، جب تک کہ ہم اس سے معافی نہ مانگ لیں۔ کل میدان حشر میں اللہ چاہے تو اس کا بدل اس کی شکل میں کچھ اور عطا فرمائے، اس کا فیصلہ وہاں ہونا ہے۔ اب ہم روزے رکھ رہے ہیں اور روزے رکھنے کے بعد میں ہم تمام طرح کے کسی کا قرض لے رہے ہیں، قرض ادا نہیں کر رہے اور دل دکھا رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں۔ ایسے حالت میں اگر موت آ جائے تو اللہ اسے معاف نہیں کرے گا، اللہ حقوق العباد کو معاف نہیں کرے گا۔ ہاں اب ایک بات یہ اور کہ لوگ دعا کرتے ہیں کہ اللہ مجھے آج موت دے دے، اللہ میں کل مر جاؤں، میں پرسوں مر جاؤں، یہ دعا مانگنا جائز نہیں، بلکہ اللہ کریم سے دعا کریں کہ رب کریم یہ تمنا رکھے کہ اللہ کریم جب میری موت آئے، جب میری موت آئے تو یا اللہ بحالت ایمان آئے، یعنی کہ ایمان کی حالت میں میری موت ہو، جب میں مروں تو نماز کی حالت میں مروں یا شہادت کی موت میں مروں، اس طرح کی تمنا کرنا جائز ہے۔ موت کے لیے دعا مانگنا یا اللہ مجھے موت دے دے، یا میں کل مر جاؤں یا پرسوں مر جاؤں یا اس سے پچھلے دن مر جاؤں، اس طرح کی دعا کرنا جائز نہیں ہے۔ ہم حقوق العباد کو بڑا چھوٹا گناہ سمجھتے ہیں، مگر یہ گناہ ایسا گناہ ہے کہ اللہ کریم اس گناہ کو معاف نہیں کرے گا جب تک کہ ہم معافی نہ مانگ لیں۔ حدیث پاک میں اللہ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں قرض کو جتنی جلدی ہو سکے اتنی جلدی ادا کر دیا کرو، ہو سکتا ہے تم انتقال کر گئے اور تمہارے وارثین نے اسے ادا نہیں کیا تو اللہ بڑی سختی سے پیش وہ حساب لے گا، کیونکہ جب تک کہ اسے ادا نہیں کر دو گے اللہ معاف نہیں کرے گا، جب تک کہ اس سے معافی نہ مانگ لو گے اللہ معاف نہیں کرے گا۔ کیا سارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں؟ نہیں، سارے گناہ معاف نہیں ہو سکتے۔ اللہ کریم ہے، چاہے تو وہ معاف کر دے، چاہے تو معاف نہ کرے۔ ایک بات میرے ذہن میں آ رہی ہے، ایک میرے بات دماغ میں آ رہی ہے۔ حجاج ابن یوسف ایک شخص کا نام، جب موت کا وقت آیا، جب موت کا وقت قریب آیا تو اس کی ماں قریب آئی اور آ کر کے بولی، بیٹا مجھے ڈر ہے کہ جب تو انتقال کر جائے گا، جب تو مر جائے گا
تو اللہ نہ جانے تیرے حق میں کیا فیصلہ لے گا، اللہ نہ جانے تیرے حق میں کیا فیصلہ لے گا، کیا معاملہ پیش کرے گا۔ جب اتنا سنا تو ہنسنے لگا۔ تو اس کی ماں کہتی ہے، حجاج ابن یوسف کی امی کہتی ہے، بیٹا تو نے بڑا ظلم کیا ہے لوگوں کے اوپر، بڑا ستایا ہے لوگوں کو، تو نے لوگوں کو قتل کیا ہے، یہاں تک کہ تو نے صحابہ کو قتل کیا ہے، تو نے ظلم کی ساری حدیں پار کر دی۔ بیٹا اللہ نہ جانے تجھے کیا معاملہ پیش کرے گا، کیا حساب لے گا۔ مگر حجاج ابن یوسف اتنا سننے کے بعد اور زور سے ہنسنے لگا۔ امی کہتی ہے، بیٹا تو ہنس کیوں رہا ہے؟ تو حجاج ابن یوسف کہتا ہے، امی ایک بات آپ سے میں معلوم کروں کہ ہاں بیٹا معلوم کر۔ کہا امی اگر میں اور اگر اللہ رب العزت تجھے اختیار دے، تجھے اختیار دیا جائے، اگر تجھے اختیار دیا جائے امی کہ تو اپنے بیٹے کے حق میں کیا فیصلہ لے گی، تو مجھے جنت دے گی یا پھر جہنم میں ڈالے گی؟ تو ماں کہتی ہے، حجاج میں تیرے حق میں ظاہر بات ہے تو میرا بیٹا ہے، اولاد ہے، میں تیرے حق میں جنت کا ہی فیصلہ لے۔ اتنا کہنا تھا۔ حجاج ابن یوسف بولا، ٹھیک ماں، اسی طرح سے اللہ کریم 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا اپنے بندوں سے ہے، اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ تو مجھے رب کی ذات پر مکمل بھروسہ ہے کہ چاہے گا تو وہ مجھے معاف کر دے گا، اللہ مجھے معاف کر دے گا۔ حجاج ابن یوسف کا کہنا اور ماننا اور مطلب یہ تھا کہ اللہ بہت بڑا ہے، اس کی رحمت بہت بڑی ہے، رحمت کاملہ کا کوئی حساب ہے، وہ چاہے تو گناہ کبیرہ بھی معاف کر دے، گناہ صغیرہ بھی معاف کر دے، مگر ہمیں چاہیے کہ اللہ کریم سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ کریم ہمارے صغائر کبائر گناہوں کو اس ماہ سیام کی برکت سے رب کریم معاف کرے اور معاف فرمائے۔ اللہ کریم سے ہر وقت گڑ گڑا کر کے یہ دعا کرتے رہے، رب کریم جب ہمیں موت آئے تو بحالت ایمان کی موت نصیب عطا کرنا۔ اللہ کریم سے دعا کرتے رہے کہ رب کریم اس ماہ سیام کے سبب اللہ رب العزت ہمارے صغائر پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ بڑا کریم ہے، معاف کرنے والا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے رہیں اور ڈرتے رہیں رب کریم سے۔